یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور ببرکت نام میں میں خداوند کا خادم پاسٹر شہباز عبدالمنان ایک بار پھر خداوند کے کلام کی خدمت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم روحانی جنگ کے مضمون کو پڑھتے ہوئے بہت ساری باتوں کو کور کرتے ہوئے اس بات پہ پہنچے کہ ہم اپنے دشمن کے بارے میں یعنی ابلیس کے بارے میں اس سے قبل کہ ہم اس کے خلاف جو ہے وہ نبرد آزما ہو، ہم اس کی اصل کو، اس کی اوریجن کو جان پائیں، کیونکہ اس سے قبل ہم نے بھلائی کی قوتوں اور خاص طور پہ اپنی چیف کمانڈر خدائے سالوس خدا کے تعلق سے جو ہے وہ سیکھا۔ ہم نے جب اپنے دشمن کی لاسٹ ویڈیو کے اندر بات کی تو ہم نے دیکھا کہ اس کی اوریجن در حقیقت یہ تھی کہ خداوند نے اس کو پیدا کیا، لیکن جب وہ پیدا کیا گیا اس وقت میں وہ ایک مقرب اور کروبی اور ممسوک کروبی تھا، لیکن بعد میں گناہ کے سبب سے اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس نے گناہ کیا اور گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ لوسیفر سے ابلیس میں بدل گیا یا شیطان کہلوایا جانے لگا، اور وہ جو خداوند کی قربت میں اس کی خداوند کی پرستش کرتا تھا وہ خدا کا دشمن بن گیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے گناہ کے کیا نتائج تھے، اور پھر ہم شیطان کی کچھ صفات پہ بھی جو ہے وہ غور کریں گے، کیونکہ آج اگر بنی نوع انسان کے اندر یہ صفتیں کسی شخص کے اندر نظر آتی ہیں تو در حقیقت ایسا شخص جو ہے وہ ابلیس کے جو اثر کے نیچے ہے، ابلیس کے مسا کے نیچے ہے۔ یہ باتیں جو ہے وہ ہمیں ہماری زندگی میں ہمیں ہوشیار رہنے کے لیے اور ہر طرح سے بیدار رہنے کے لیے بھی کام میں آئیں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ابلیس کی کچھ صفات پہ غور کریں، ہم دیکھیں گے کہ جب وہ گرایا گیا تو اس کے گرائے جانے کے یعنی اس کے گناہ کے کیا رزلٹ ہوئے، اور اس میں پہلی بات کہ اس کے کردار کے اندر بددیانتی آ گئی۔ جب اس نے گناہ کیا اور آسمان سے گرا دیا گیا تو اس کا کردار جو ہے وہ بددیانتی کا شکار ہوا، یعنی وہی لوسیفر جو خدا کا مقرب تھا، خدا کے جو ہے اس کی قربت میں رہتا، خدا کی ستائش کرتا، اس کی پرستش کرتا تھا، وہی جو ہے وہ کروبی اب شیطان میں بدل گیا، اور جیسے ہی وہ شیطان میں جو ہے وہ تبدیل ہوا اس کے کردار کے اندر بددیانتی آ گئی، اور وہ جو خداوند کی تعریف کرتا تھا خدا کا مخالف ہو گیا، اور ہر اس بات کا مخالف ہو گیا جو خدا کی دلچسپی تھی یا جو خدا کی پسندیدہ تھی۔ اور آج وہ اس بددیانتی کی وجہ سے یا اس مخالفت کی وجہ سے بنی نوع انسان کے اندر کام کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کا مخالف بنائے، لوگوں کو اس بات پر ابھارے کہ ان کی زندگی کی حرکتیں ایسی ہوں، ان کی زندگی کے کام اس طرح کے ہوں کہ جو کچھ خدا کے فرمان یا خدا کے منہ سے نکلا ہے وہ ہمیشہ ہی اس کی مخالفت کرتا رہے، اور وہ خداوند کی مخالفت میں جو ہے وہ پاکیزگی کا دشمن بھی بنا، چونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا پاک ہے اور خدا کی پاک ذات جو ہے وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ لوگوں کی زندگی کے اندر ان کی زبانوں میں، ان کے پہناوے میں، ان کے دیکھنے میں، ان کے بولنے میں جو ہے ان کو ناپاک ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ خدا کی نظر میں جو ہے وہ گنہگار ٹھہرے۔ اس کے گناہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے کردار میں بددیانت ہو گیا اور خدا کا مخالف ہوا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے گناہ کے سبب سے اس کی طاقت کے اندر جو ہے وہ بگاڑ ہمیں نظر آتا ہے، یعنی وہی طاقت، وہی پاور، وہی اس کی ساری شان و شوکت جو سب کچھ خدا کے جلال کے لیے ہوتا تھا، اب اس کی وہ ساری فورسز جو ہے، اب وہ اس کی ساری طاقت، اس کی ساری پاور جو ہے اب وہ خدا کے خلاف جو ہے وہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کی طاقت جو ہے وہ
ٹوٹلی جو ہے وہ بگڑ گئی اور اب وہ خدا کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے گناہ کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی منزل بدل گئی۔ پہلے اس کی منزل، پہلے اس کا مقام، پہلے اس کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ خداوند کی قربت میں رہتا تھا، پہلے اس کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ خداوند کا ممسوک کروبی تھا، لیکن جیسے ہی اس نے گناہ کیا، جیسے ہی سن اس کی زندگی کے اندر آیا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کلام فرماتا ہے کہ اس کی جو اب منزل ہے وہ پاتال جو ہے، پاتال کا گھڑا جو ہے اس کی تہ میں ہے۔ آئیے ایک حوالہ بھی ہم دیکھتے ہیں تاکہ اس کی تصدیق ہو سکے۔ یسایہ 14 باب کی 15ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ That will be his destination۔ یہ اس کی منزل ہوگی، یہ اس کا جو ہے اس کا اینڈ ہوگا، اور ہم سب کو بطور ایماندار اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ وہ ابلیس، وہ شیطان جو بہت دفعہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بڑا پاورفل لگتا ہے، وہ جو ہے وہ لوگوں کے خلاف بڑا زوردار کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایماندار کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے، وہ کہاں جائے گا، کہاں اتارا جائے گا، اور یہ خداوند کے کلام کا فرمان ہے۔ اور جب خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی منزل جو ہے پاتال میں گڑھے کی تہ میں ہے، تو پھر ہمیں اس بات کے لیے دلیری ہونی چاہیے کہ ہم جب ابلیس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو شکست یقیناً ابلیس کی ہے، کیونکہ یسوع مسیح ناصری نے صلیب پر آلریڈی اس کو شکست دی ہے۔ ون مور ریزلٹ جو اس کے گناہ کا تھا، خدا کے دیگر فرشتوں کو بھی اس نے متاثر کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ 1/3 فرشتے جو ہے ان کو جو ہے ابلیس نے گمراہ کیا، اور وہ بھی ابلیس کے ساتھ جو ہے وہ گرائے گئے۔ جب جنگ ہوئی میکائیل اور بھلائی کی قوتوں کی، برائی کی ان قوتوں کے خلاف، تو 1/3 فرشتے، اور اس بات کو یاد رکھ رہے ایمانداروں کہ اگر اس نے اپنے ساتھ 1/3 فرشتوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا، یا 1/3 فرشتوں کو جو ہے اس جگہ سے، اس مقام سے ہٹا دیا اور اپنے ساتھ ملا لیا، تو we need to be very careful۔ ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنی چالاکیوں، اپنی مکاریوں، اپنی بددیانتیوں کی وجہ سے اس بات کے لیے all the time struggle میں ہے۔ وہ ہمیشہ ہی اس کوشش کے اندر ہے کہ وہ کسی طرح سے ایمانداروں کو، کیونکہ خاص طور پہ اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ آج ایماندار ہے، ایمانداروں کو ان کے مقام سے جو ہے وہ گرانے کی کوشش کرے گا، ان کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایماندار کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک چل رہا ہے، ایماندار کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ صحیح ٹریک پہ ہے، لیکن ابلیس اس کو اپنی چالاکیوں کی وجہ سے ایسی جگہ پہ، ایسے مقام پہ لے آتا ہے جہاں وہ خدا کے خلاف اس کو سرکشی کے لیے یا بغاوت کے لیے ابھار دیتا ہے، یعنی اس سے گناہ کرواتا ہے۔ اور جب بھی کوئی بھی شخص گناہ کی حالت میں ہے، در حقیقت وہ خداوند کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، وہ خداوند کے خلاف سرکشی کر رہا ہے۔ اس لیے we need to be very careful۔ اور پھر ہم دیکھتے ایک اور بہت بڑا گھمبیر نتیجہ اس کے گناہ کے سبب سے ہوا کہ کائنات کے اندر جو ہے گناہ داخل ہو گیا، کیونکہ ابلیس نے گناہ کر کے گناہ کو جنم دیا اور گناہ کا آغاز ہوا، اور پھر اس گناہ کو جو ہے اس نے اپنی چالاکیوں سے، اپنی مکاریوں سے آدم اور حوا کی زندگی کے اندر منتقل کیا۔ اور جس طرح کلام کہتا ہے کہ ایک ہی شخص کے سبب سے گناہ جو ہے وہ دنیا میں آیا، پھر آدم اور حوا کے ذریعے جو ہے وہ گناہ دنیا میں داخل ہوا، لیکن گناہ کا جو موجد ہے وہ
ابلیس ہے اور ابلیس نے خود گناہ کر کے پھر جو ہے وہ آدم سے گناہ کروا کے اس کائنات کے اندر جو ہے وہ گناہ کے داخل کرنے کا سبب ٹھہرا ہے. سو یہ کچھ اثرات تھے، اگرچہ اور بھی اثرات ہیں جو ابلیس کے گناہ کے سبب سے یا نتائج ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہم شاید ان میں ڈیٹیل میں نہ جا پائیں. لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ نتائج ہیں جو ابلیس کے گناہ کے ہماری زندگی کے اندر اور ہمیں بھی جو ہے وہ متاثر کرتے ہیں. دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے ابلیس کی ذات کی کچھ صفات، some characteristics of Satan. اور یہ جب ہم اس کے صفات کو دیکھیں گے یا اس کی صفات کو جانیں گے تو ہمیں پورے طور پہ اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ جب ہمیں یہ صفات آج دنیا کے اندر، زمانے کے اندر نظر آتی ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری صفات چونکہ ابلیس کی ہیں، شیطان کی ہیں، اور شیطان ہی لوگوں کی زندگی کو متاثر کر کے ان صفات کو لوگوں کی زندگی میں پیدا کرتا ہے. سو پہلی صفت جو ابلیس کی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ مکار اور بہکانے والا ہے. آئیے کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے 2 کرنتھین چیپٹر 11 ورس 3. دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے. اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو سمجھنا ہے. یہاں خدا کا بندہ پولس جو ہے اس بات کے لیے جو ہے وہ فکر مند ہے، کلیسیا کے لیے جو ہے وہ فکر مند ہے، کلیسیا کے لیے جو ہے وہ تردد کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس کی صفت کے اندر ہے کہ وہ مکار ہے، وہ بہکانے والا ہے، اور بہت اس کی جو ذات ہے اس کے اندر یہ صفت بہت سٹرونگ ہے، کیونکہ ہم ابتدا ہی سے، اور جب پہلا گناہ جو ہے وہ اس نے آدم سے کروایا، اس کے اندر بھی اس نے مکاری کو اور بہکانے والے کام کو کیا. آج آپ کو نظر آئے گا اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر لوگ آپ کو بہت جلد آپ کے ٹریک سے نیچے اتار دیں گے. آپ اچھے بھلے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ چرچ بھی جا رہے ہیں، آپ دعا بھی کر رہے ہیں، آپ پرستش بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابلیس جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر مکاری اور چلاکی کے ساتھ ایک ایسے ٹیسٹ کو متعارف کروانے کی کوشش کرے گا جو وہ دکھائے گا یا بتائے گا کہ یہ زیادہ ٹیسٹی ہے. All the other things that belongs to church are boring. وہ چرچ کو ایک بورنگ جو ہے مقام کے طور پہ پیش کرے گا اور ایمانداروں کو ان کی جگہ سے ہٹائے گا اور مکاری اور چلاکی سے جو ہے ان کی زندگی کے اندر اس بہکاوے کی وجہ سے جو ہے وہ سن کو لانے کی کوشش کرے گا. سو ہمیں اس بات سے خبردار رہنا ہے، ہمیں اس بات سے جو ہے وہ ہمیشہ ہی واقف رہنا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بہکاوے میں نہ آئیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی مکاری کا شکار نہ ہوں، تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار خدا کا کلام ہے. اگر آدم اور حوا کو پورے طور پہ خالصتاً صرف خدا کا کلام یاد رہتا اور وہ خدا کے کلام کو عزت دیتے اور وہ خدا کے کلام کی قدر کرتے تو کبھی جو ہے وہ ابلیس کے بہکاوے میں نہ آتے. لیکن ان کے دلوں میں اس کلام کے لیے ابلیس نے شک ڈالا اور بہکایا. اچھا، سب درختوں کا پھل کھانے سے، اب اس کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں منع کیا ہے، اب وہ اس سچ کے اندر اپنا ایک جھوٹ ملانے کی کوشش کرے گا، اور یہی اس کی مکاری ہے. آج بھی آپ دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کلام مقدس کی بہت ساری آیتوں کے اندر اپنے خیالات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی مرضیاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کلام
کی باتوں کو اپنے فائدے کے لیے، اپنے کاموں کے لیے مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ابلیس کی جو ہے وہ اس کا طریقہ کار ہے، اس کا پیٹرن ہے کہ وہ مکار بناتا، وہ جو مکار ہے وہ مکاری سے کام لیتا ہے اور لوگوں کے اندر اس بہکاوے کی اسپرٹ کو ڈالتا ہے، اور وہ اپنے مطلب کے لیے جو ہے وہ کلام کی باتوں کو مس یوز کرتے ہیں۔ یہ پہلی صفت جو ہے ہمیں ابلیس کے اندر نظر آتی ہے۔ دوسری صفت کہ وہ پھندے باز ہے، وہ ہمیشہ پھندے میں پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ آئیے 2 تیموتی چیپٹر 2 ورس 26، دوسرا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب اس کی 26ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور خداوند کے بندے کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹیں۔ اب غور کرنا ہے، ابلیس پھندے باز ہے، وہ پھندا لگانے والا ہے، وہ جو ہے وہ قید کرنے والا ہے، وہ ٹریپ کرنے والا ہے، اور کلام بتاتا ہے کہ اس پھندے سے چھوٹنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل کیا ہے کہ بندے کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو جائے۔ جب تک کوئی شخص خدا کی مرضی کا اسیر نہیں ہوتا، اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ابلیس کے پھندے سے چھوٹے۔ بہت ضروری ہے۔ آج لوگوں کا خدا کی مرضی کو جاننے کو دل نہیں کرتا۔ آج لوگ جب تک لوگ اپنی مرضیاں کرتے رہیں گے، جب تک چرچ اپنی مرضی کرتا رہے گا، جب تک اپنی مرضی میں چلتا رہے گا، وہ کبھی بھی ابلیس کے ہاتھ سے، اس کے پھندے سے چھوٹ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا کام ہے کہ وہ پھندا لگاتا ہے، لوگوں کو پھنساتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ قید کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی کے اسیر ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس پھندے سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ خدا کی مرضی کا اسیر ہو، اور خدا کی مرضی کا اسیر ہونے کے لیے نمبر 1 اس کو خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے کلام کو جاننا ہوگا، کلام کو سمجھنا ہوگا، کلام کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا، اور کلام کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں پہلی ترجیح دینی پڑے گی۔ پھر اس کے لیے پاسبل ہے کہ وہ خدا کی مرضی کا اسیر ہو جائے۔ نمبر 3 جو اس کے کریکٹرسٹکس میں یا اس کی ذات کی صفات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ زوراور حاکم بھی ہے۔ اس نے وہ اتھارٹی جو آدم اور حوا کو دی گئی تھی، اس اتھارٹی کو چلاکی کے ساتھ چھینا ہے، اور اب وہ دنیا کے اندر ایک حاکم کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، ایفیشین چیپٹر 2 ورس 2، افیسیوں دوسرا باب دوسری آیت میں لکھا ہے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم، یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ وہ حاکم ہے، وہ زوردار حاکم ہے، وہ ہوا کی عملداری کا حاکم ہے، اور آج بھی ان کو اسیر کرتا ہے، آج بھی ان کو قید کرتا ہے جو نافرمان۔ آپ نے دیکھا ہے لوگوں کی زندگی کے اندر، ایون ایمانداروں کی زندگی کے اندر، ایمانداروں کی نسلوں کی زندگی کے اندر وہ نافرمانی کی اسپرٹ کو لاتا ہے، اور جب جو ہے وہ ایماندار نافرمانی کی اسپرٹ کے اندر یا ایمانداروں کی نسلیں نافرمانی کا شکار ہوتی ہیں تو ابلیس کے لیے بڑا آسان ہے ان کو، ان کے بچوں کو جو ہے وہ ٹریپ کرنا، ان کے بچوں کو پکڑنا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ نافرمانی سے ہمیشہ واقف رہے، نافرمان ہوتے رہیں، اور نافرمانی ان کی زندگی کے اندر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ موو کرتی رہے۔ خدا کے نافرمان ہوں، اپنے پیرنٹس کے نافرمان ہوں، اپنے بزرگوں کے نافرمان ہوں، اور یہ سب ایک تاثیر جو ہے وہ ہوا کی عملداری کا حاکم جو ہے وہ ان کی زندگی کے اندر لے کے آتا ہے اور ان کو نافرمان بناتا ہے۔ اسی وجہ سے آج
آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اور خاص طور پہ ایلڈرز پیرنٹس جو ہے اس بات سے بہت پریشان ہیں، ہمارے بچے نافرمان، ہم یہ کرتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں، بچوں نے یہ کرنا ہے اور پیرنٹس کو کچھ اور پسند ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن از دس، ابلیس ٹریپ کرتا ہے، اور ابلیس جو ہوا کی عملداری کا حاکم ہے وہ بچوں کی زندگی کے اندر ارادتاً نافرمانی لے کے آتا ہے، کیونکہ جس زندگی کے اندر نافرمانی کی اسپرٹ کام کرے گی اس زندگی کے اندر بغاوت کی اسپرٹ کا کام کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، اور وہ بڑی جلدی جو ہے وہ کلام سے باغی ہو جائیں گے، خدا کی مرضی سے باغی ہو جائیں گے، پیرنٹس کی مرضی سے باغی ہو جائیں گے، پیرنٹس کے حکم میں نہیں ہوں گے، اپنے ایلڈرز کو زیرو سمجھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نافرمانی کی تاثیر ابلیس کی ذات کا حصہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ نافرمانی، آپ روحانی طور پہ دیکھ لیں یا جسمانی طور پہ، جو روحانی طور پہ بچے ہیں ان کے لیے، ان کو بھی پکڑنا بڑا آسان ہے ابلیس کے لیے، اور جو جسمانی طور پہ بھی بچے ہیں ان کو بھی آسانی سے جو ہے وہ ابلیس قابو کر لیتا ہے۔ اس لیے کلام کہتا ہے کہ سمجھ میں بچے نہ بنو، سمجھ میں جوان بننے کی ضرورت ہے، اور جب تک ایماندار جو ہے وہ سمجھ میں جوان نہیں ہوں گے، ڈیوائن وزڈم میں جوان نہیں ہوں گے، ان کے لیے بڑا جو ہے وہ مشکل ہوگا، اور ابلیس کے لیے بڑا آسان ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کو الجھا کر جو ہے نافرمان بنائے گا، اور ان کو خدا کے کلام کے خلاف، ان کو خدا کی مرضی کے خلاف، اور ان کو ان کے پیرنٹس، ان کے چرچز کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کے لیے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اس بات سے خوش ہوگا کہ یہ خدا کے کام کی، خدا کے نام کی، خدا کے کلام کی نافرمانی کرے۔ So we need to be careful، کیونکہ ابلیس کی یہ اسپرٹ بھی بڑی تیزی سے کام کرتی ہے۔ One more characteristic of Satan، ایک اور جو اس کی ذات کا خاصہ ہے کہ وہ چال باز، وہ چالیں چلتا ہے، اور different types of جو چالیں ہیں اس کی وائلز ہیں ہمیں نظر آئیں گی، اور ان کے ذریعے وہ ایمانداروں کو گمراہ کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم افیسیوں اس کا 6 باب اس کی 11ویں آیت میں کیا لکھا۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، یعنی ابلیس کی چالوں کے خلاف قائم رہ سکو۔ ابلیس چال باز ہے، ابلیس منصوبے باندھتا ہے، وہ ایمانداروں کے خلاف جو ہے وہ چالیں چلتا ہے، اور اس سے بچنے کا کلام ایک ہی راستہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس خدا کے ہتھیار موجود ہوں۔ اور افسیوں کے خط کے 6 باب کے اندر جو ہے وہ ہم ان ہتھیاروں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں ان ہتھیاروں کو، اس کا ڈیٹیل میں ہم آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مطالعہ کریں گے، آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ہتھیار کیا ہیں اور کس طرح سے ان ہتھیاروں کا ہمیں استعمال کرنا ہے۔ لیکن فار دا ٹائم بینگ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اگر اس بات سے بچنا ہے، اگر ہمیں اس بات سے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ خداوند میں قائم رہنا ہے، تو ہمیں ان ہتھیاروں کا استعمال، پہلے نمبر پہ ان ہتھیاروں کا پتہ ہو، اور پھر ان ہتھیاروں کا ہمیں پراپر استعمال کرنے آتا۔ ون مور تھنگ، ایک اور کریکٹر جو ہمیں نظر آتا ہے، ابلیس بے رحم ہے اور وہ ظالم ہے، اس کو کسی پر ترس نہیں آتا، وہ ظلم کرتا ہے، اور ظلم کرنا جو ہے اس کی صفت کے اندر شامل ہے۔ وہ بڑی بے رحمی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو شکار کرتا ہے، اور ہمیں اس بات سے ہمیشہ باخبر رہنا ہے۔ آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، 1 پیٹر چیپٹر 5 ورس 8، پہلا پطرس کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ وہ بے رحم ہے، وہ پھاڑ دیتا ہے، وہ کھا جاتا ہے۔ آج لوگوں کو اور ایون چرچز کے اندر ایمانداروں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔
اور وہ ہمیشہ ہی ڈھیلے ڈالے ہمیں نظر آئیں گے، ہمیشہ ہی بے خبر نظر آئیں گے، ہمیشہ ہی سوئے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کو اس بات کی جو ہے وہ خبر نہیں۔ کلام اگرچہ خبردار کرتا ہے، تمہیں خبردار رہنا ہے کہ یہ شیر ببر کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، یہ شیر ببر کی طرح جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے، اور ہمیں بچنا ہے اس بات سے کہ ہم اس کی چالوں اور اس کے حملوں سے بچیں، تاکہ ہم کہیں اس کے ہاتھ سے پھاڑے نہ جائیں، اس کے ہاتھ سے، کیونکہ اس کی صفت ہے کہ وہ بے رحمی کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے، اور ظلم کرنا اس کی صفت اور اس کے خاصے میں شامل ہے۔ ایک اور صفت جو ہمیں ابلیس کی نظر آئے گی کہ وہ فریب دیتا ہے، فریبی ہے وہ ہمیشہ جھوٹ بولے گا، ہمیشہ فریب دے گا، لیکن پھر بھی لوگ اس کے پھندے میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس طرح سے اپنے کام میں گناہ کروانے میں اس طرح سے دیانتداری سے کام کر رہا ہے کہ وہ اس بات کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ سست نہیں پڑتا، کبھی بھی سوتا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کام مسلسل کرتا جاتا ہے اور لوگوں کو فریب کا شکار کرتا ہے۔ آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، 2 Corinthians chapter 11 verse 14۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا، دوسرا خط اس کے 11ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے، وہ فریب دیتا ہے، اور اس فریب میں وہ بہت دفعہ نورانی فرشتوں کا ہم شکل بن جاتا ہے۔ اور کیوں وہ نورانی فرشتوں کا ہم شکل بن جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو ان کی شکل جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے ان کا روپ دھارنے آتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ گناہ کی حالت میں جو ہے وہ گر کر جو ہے ابلیس کہلواتا، اس سے پہلے وہ یہی نورانی فرشتہ تھا اور خدا کی قربت میں رہتا تھا، اس لیے اس کو وہ اپنا روپ دھارنا جو ہے اتنا مشکل نہیں لگتا۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ آپ کو فرشتوں کی شکل کے نظر آئیں گے، بہت سارے نورانی فرشتوں کی شکل میں ہوں گے، لیکن ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ شیطان جو فریبی ہے ہمیں فریب دے سکتا ہے۔ بہت دفعہ ہم خادمین کی زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں، ہمیں ایسے خادمین، اور یقیناً آپ کے تجربے میں سے بھی گزرا ہوگا، بہت سارے ایسے لوگ جو خادمین کی شکل میں نظر آتے ہیں، خادم اپنے آپ کو کہتے ہیں، روحانی لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ان کے انر بینگ کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو فریب دیتے ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو جو ہے ان نورانی فرشتوں کے روپ میں جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں، اور یہ اثر ان کی ہلاکت کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات سے بھی باخبر رہنے کی ضرورت ہے، اویئر رہنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ نورانی فرشتوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اور ہمارے لیے ایک ہی سٹینڈرڈ ہے، ایک ہی معیار ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی کو جاننا ہے، اور یہ خدا کی مرضی ہمیں کلام میں سے جو ہے وہ ملے گی۔ اس کا مطلب ہمیں کلام میں قائم رہنا ہے، اور جب تک ایک شخص کلام میں قائم نہیں ہے، خدا کی مرضی سے ناواقف ہے، اور جب تک خدا کی مرضی سے ناواقف ہے، وہ کسی کے بھی دھوکے میں آ سکتا ہے، کسی کے بھی فریب میں آ سکتا ہے، اور لوگ ہمیں جو ہے وہ کلیسیا کو، چرچ کو جو ہے وہ مختلف روپوں میں، مختلف شکلوں میں جو ہے وہ برباد کرتے رہیں گے، کیونکہ اصل میں جو پیچھے ہاتھ ہے اسی ابلیس کا ہے، جس کی صفتوں کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری ابلیس کی صفتیں ہیں، شیطان کی صفات ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مکار اور بہکانے والا ہے، وہ پھندے باز ہے، وہ پھنسانے والا ہے، وہ زوراور حاکم بھی ہے، وہ بہت جو ہے مختلف ایریاز میں ہمیں ڈومینیٹ بھی کرتا ہے، پھر چال باز ہے، بے رحم اور ظالم ہے، اور وہ فریب بھی ہے۔ ہمیں اس کی صفتوں سے واقف ہونا چاہیے، اور اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر ہمیں یہ صفتیں نظر آتی ہیں کہ وہ ان سارے ہتھیاروں سے کام لے رہا ہے، تو پھر یاد رکھنا ہے وہ براہ راست ابلیس کی اسپرٹ کی زد میں ہے۔ اس کی زندگی کے اندر شیطان کام کر رہا ہے،
اور بہت ضروری ہے بنی نوع انسان آزاد ہو، اور آزادی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ہمارا مسیح یسوع خداوند کو قبول کرنا، خدائے ثالوث خدا کے تابع رہنا اور کلام مقدس سے پوری طرح سے واقف ہونا، تاکہ ہم ابلیس کے حملوں سے بچ سکیں۔